عقیدت صرف ایک چیز کو کمٹ کرنے کے بعد جس تصور کو آپ ذہن و قلب میں پالتے ہو، جو زمان و مکان کے امتحانات سے گزر جاتا ہے، صرف اسی سے عقیدت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایک عقیدہ بچپن میں لے کے چلے ہو اور وہ جوانی تک سلامت نہیں پہنچتا، 4 کتابیں آپ فلسفے کی پڑھ لو تو وہ درمیانی عمر تک نہیں پہنچتا، عمر آخر تک پہنچتے پہنچتے سارا یقین ایک سراب کی بارش کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے عقیدے صحیح کارگر نہیں ہوتے۔ آپ کی سوسائٹی میں جادو کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہائپر ٹینشن کیوں بڑھ رہی ہے؟ سیب کی طرح جنات کی حکومت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ پہ 0 لیول کا ہے، لفظی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک طرف تو اللہ آپ کو یہ کہے، بڑی وضاحت سے کہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین کفر کیا کرتے تھے، يُعَلِّمَانَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو سحر سکھاتے۔ سحر خواتین و حضرات زمان و مکان کی ایک ڈائمنشن ہے، آپ کو پتہ ہے؟ زمان و مکان کی ایک ڈائمنشن ہے، نظر چوک جائے تو سحر ہو جاتا ہے۔ ایسی پرفیکٹ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ آصف ذہن پہ عمل کرتا ہے، ذہن گریز کر جائے۔ زمان و مکان کی سب سے بڑی ڈائمنشن ذہن انسان ہے۔ یہ خوبصورتیاں پڑی رہتی، یہ برف پوش چوٹیاں اسی طرح رہتی، یہ سبززار اسی طرح رہتے، یہ حسن و صوت کے کرشمے اسی طرح بیکار چلے جاتے اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کا ذہن نہ ہوتا، اگر آگاہی نہ ہوتی، اگر شعور نہ ہوتی، اگر حسن کو دیکھنے والی آنکھ نہ ہوتی۔ وہ لیلا سے ایک بادشاہ نے پوچھا نا کہ یہ کیا صورت حال ہے بھائی، کچھ سمجھاؤ تو صحیح، تو سیاہ کالی شب دیجور کی طرح، نہ تیرا رنگ نہ روپ، یہ کیا مجنوں کا شور ہے، آخر کس بات پہ؟ تو گفت لیلا را خلیفہ کان تو ہی، تو ہے وہ لیلا جس کے بڑے افسانے ہیں۔ کس تو مجنوں شد پریشان و غوی، کیا تیری وجہ سے مجنوں پریشان اور دیوانہ ہوا ہے؟ تو کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا چپ رہو بادشاہ، گفت خامش اے کہ مجنوں نیستی، بادشاہ تجھے نہیں میں نظر آؤں گا، تو مجنوں نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے مشہور محاورے ہیں کہ the beauty lies in the eyes of beholder۔ اس کائنات میں اگر کوئی حسن ہے، کوئی چاشنی ہے، کوئی زندگی ہے، کوئی خوبصورتی ہے تو آپ کی آنکھ کی وجہ سے ہے، آپ کے ذہن کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے آپ کو پڑھنے والا بنایا ہے، وہ آپ کو اعزاز علم دینا چاہتا تھا۔ اس نے واضح طور پہ کہا اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندِ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ بدترین جانور انسانی کا، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کے میری آیات پہ گرتے ہیں، بھلا ان کو میں اپنا بندہ کہوں گا؟ اور یہی نہیں کہا، اس نے درجات رمضان کے روزوں پہ نہیں رکھے، تلاوت قرآن پہ نہیں رکھے، اور یہ نہیں کہا کہ تہجد گزار ہیں، ان کے اپنے صلے ہیں، مگر جب درجات کی بات کی تو کہا کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان جاہل صورتوں کو اپنا بندہ سمجھے گا؟ اس کی گریسز انلمیٹڈ ہیں۔ آج بھی دیکھو مسلمانوں کے عالموں کا کیا حال ہے، میں نے خود ٹی وی سنا، آئی واز شاکڈ ٹو امیزمنٹ کہ 2 بڑے بڑے حضرات یہ فرما رہے تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، کہ پتہ ہے کہ سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگا رہا ہے؟ سامنے 5000 طالب علم جدید سائنسز کا بیٹھا ہوا تھا، پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، عقیدتیں آسمان پہ ہیں، محبتیں بکھری ہوئی ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے پتہ ہے کہ کیوں سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے؟ کوئی ایک بچہ نہیں اٹھا یہ کہنے کے کہ حضرت اعلیٰ کہیں آپ کا علم ناقص تو نہیں ہے؟
کہ آپ جاہل تو نہیں ہو، سورج تو نہیں زمین کے گرد چکر لگاتا، چکر تو زمین سورج کے گرد لگاتی ہے، مگر ایک بھی نہیں بولا